الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبیب اللہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارک کے بعد دنیا میں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جنہوں نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا. تو اس سلسلے میں یہ چاہتا تھا کہ میں آج انہی کے پس منظر میں اپنی گفتگو کروں، کیونکہ ان تمام چیزوں کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، ہمارے فیت کے ساتھ ہے، ہماری تاریخ کے ساتھ ہے. سب یہ چیزیں ریلیٹڈ ہیں. یہ کوئی ایک دن میں تو ہو نہیں جاتی. یہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کا ایک مسلسل عمل کی ضرورت ہوتی ہے اور یہی پھر اس کے نتائج نکلتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن مقدس میں اللہ پاک نے فرمایا قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض کیف کان عاقبۃ المکذبین. اللہ کی سنتیں، اللہ کے طریقے پہلے بھی گزر چکے ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہمیشہ سے خدا تعالیٰ کا قانون، خدا تعالیٰ کا یہی ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تم بھول جاتے ہو کیونکہ توجہ نہیں دیتے نا تاریخ پر، تاریخ پڑھتے نہیں ہو، دنیا میں گھومتے نہیں ہو، دیکھتے نہیں ہو. اس لیے تم زمین میں چلا پھرا کرو. دیکھو جس بھی قوم نے میرے احکام کے نافرمانی کی، میں نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا، اور جو بھی میرے راستے پر چلی پھر میں نے ان کو کیسی عزتیں عطا کی. ذرا چلو دنیا میں دیکھو. نہیں چل سکتے تو کتابوں میں پڑھو، تاریخ پڑھو، اس کو قرآن حکیم کو پڑھو، تفاسیر پڑھو، تاریخ پڑھو، کتابیں دیکھو، کھنگالو ان کو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. تم دیکھ لو کہ جو جٹلانے والے ہیں، جو اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کا کیا حشر کرتا ہے. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. یہ چیزیں، یہ نشانات، یہ باتیں کیوں قائم کی جاتی ہیں؟ یہ ان آثار کو، ان تاریخی واقعات کو،
ان کھنڈرات کو کیوں باقی رکھا جاتا ہے؟ تاکہ لوگوں کے سامنے بات کھل کر آ جائے اور لوگ ان چیزوں پر غور و فکر کریں اور ان سے رہنمائی لیں اور ان سے لیسن لیں. لیکن یہ تمام چیزوں کی شرط یہ ہے کہ دل میں اللہ کا خوف ہو، ایمان ہو، اللہ کا خوف ہو، تقویٰ ہو. تو پھر یہ دنیا ایک بہت وسیع کتاب ہے، بہت وسیع ہے. اس میں جگہ جگہ آپ کو اسلام کے حقانیت کے درس ملیں گے، اور جو اللہ کو ٹھکرانے والے، اللہ کے راستے سے ہٹنے والے لوگ ہیں، ان کے تباہی و بربادی کے آثار ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا اب جو زندہ ہیں، کچھ وہ قومیں ہیں جو دنیا سے چلی گئی، وہ بھی دو قسم کی ہیں. کچھ وہ لوگ ہوئے تاریخ میں کہ جو اللہ کے راستے پر چلے، اللہ پاک نے ان کی کیسے مدد فرمائی. اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے مقابلے میں آئے، اللہ کے راستے سے انہوں نے انکار کیا، ہٹے، تو اللہ نے ان کو ایک ایسا نشان برت بنایا. لیکن اب ہے جو زندہ ہیں، ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ایمان والو بزدل نہیں بننا اور اپنے دل کو ڈس ہارٹڈ نہیں ہونا، حوصلے نہیں ہارنے، دل نہیں چھوڑنا. اس کو مضبوط کر کے رکھو، ارادوں کو مضبوط کرو، بزدلی نہیں دکھانی. فرمایا حوصلے بلند رکھو اور اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھو. کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. پھر تمہارے قدم زمین پر اللہ تعالیٰ خوب مضبوط کر دے گا، تمہاری داغ بیٹھ جائے گی دیگر اقوام پر، اور جو کل تک تمہارے دشمن تھے وہی منتیں ترلے کر کے آپ کے دوست بن جائیں گے. پر شرط یہ ہے کہ تم اپنے دین پر ثابت قدم ہو اور تم اپنے دین کی خدمت کرو، اس کے راہ پر چلو. وَلَا تَحْزَنُوا، گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. اپس اینڈ ڈاؤنز یہ ہوتے رہتے ہیں. یہ کائنات، یہ دنیا دارالاسباب ہے. جو بھی اسباب کو اختیار کرے گا، کبھی میں ان کو اوپر لے آتا ہوں تاکہ تمہیں تنبیہ ہو جائے بھائی تم بھی تو ان چیزوں پر چلو نا. یہ ساری چیزیں جن کی وجہ سے، جن اسباب کو اختیار کر کے وہ آپ ہوئے، تم بھی تو اس راستے پر چلو، تم بھی محنت کرو، سستی چھوڑ دو، تحقیق کا راستہ اپناؤ، ریسرچ کا راستہ اپناؤ، ٹیکنالوجی کا راستہ اپناؤ نا تم بھی. بھائی وہ بھی تمہارے جیسے انسان ہے. جس طرح جس آدم کی اولاد تم ہو، وہ بھی تو اسی آدم کی اولاد ہے. کوئی سپیریئر نہیں ہے، کوئی انفیریئر نہیں ہے. یہ دنیا میں نے کھلی کتاب کی طرح رکھی ہوئی ہے. ہر انسان کو میں نے چانس موقع دیا ہوا ہے. جو بھی اس دنیا میں محنت کرے گا، اپنی دماغی اور جسمانی صلاحیتوں کو استعمال کرے گا، میں اس کو اس کا نتیجہ، اس کا صلہ دیتا ہوں. لیکن تمہارے پاس ایک ایج ہے جو دیگر اقوام سے تمہیں بلند کر دیتا ہے کہ ان کے پاس صرف اسباب ہے، اور تمہارے پاس اسباب بھی ہونے چاہیے. اور لیکن اسباب پر توکل کرنے کے بجائے مسبب الاسباب پر توکل کرو، ایمان کو مضبوط کرو، حوصلے اپنے قائم رکھو. تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَحْزَنُوا، گھبرانا نہیں ہے. انتم الاعلون، ساری عزتیں، ساری بلندیاں، ساری عظمتیں، ساری شانیں میں نے تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں. لیکن اگر تم سست پڑ جاؤ گے یا تم میرے دین سے منہ پھیر لو گے
تو پھر صرف نام چونکہ تم مسلمان ہو، تم مومن ہو، اس لیے میں تمہیں کچھ دے دوں گا، فرمایا ایسا نہیں ہے، نام سے نہیں ہوتا، کچھ کام سے کچھ کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ نام اپنے آپ کا مسلمان نام رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جس تم نے جس دین کو اپنایا اس کے احکام ہیں، اور اس میں سے بنیادی حکم یہ ہے کہ سستی چھوڑو، فنڈامنٹل اس کا رول یہ ہے کہ سستی چھوڑو، فنڈامنٹل اس کا رول یہ ہے کہ اپنی دماغی صلاحیتوں کو استعمال کرو، اپنے جسمانی صلاحیتوں کو استعمال کرو، یہ فنڈامنٹل چیز ہے۔ اور اپنے نیشن کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، خدا تعالیٰ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قرآن مقدس کے ساتھ، اپنی تاریخ کے ساتھ سنسیئر رہو، بالکل سنسیئر۔ بے وفا انسان، غدار انسان، دنیا کی کوئی بھی ایسی نیشن نہیں کہ جو اس کو عزت دیتی ہو۔ دنیا کی ہر نیشن میں عزت اسی کے لیے ہوتی ہے جو وفادار ہوتا ہے، باقی حالات یہ ایسے ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کنتم مومنین، یہ ساری عزتیں، یہ ساری شانیں، یہ ساری بلندیاں تمہارے لیے ہیں، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو، اللہ کے دین کے وفادار بن جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بن جاؤ، قرآن حکیم کے وفادار بن جاؤ، دین جس کا تم کو دعویٰ کرتے ہو اپنے مسلمان کا کہہ کر اندر باہر سے وہ بن جاؤ، صرف نام کے نہیں، کام کے بھی مسلمان بنو، صرف نام رکھنے سے نہیں، کام کے مسلمان بنو، عمل کے مسلمان بنو۔ یہ اللہ کی یہ شرط ہے، جب تک تم اس شرط کو پورے کرتے رہو گے پھر دنیا کی عزتیں عظمتیں تمہارے لیے ہیں، کامیابیاں تمہارے لیے ہیں، لیکن اگر تم اس شرط کو پورا نہیں کرو گے تو پھر خدا کی مشیت ہے، وہ چاہے تو بغیر کسی وجہ کے تمہیں کچھ عطا کر دے، لیکن یہ مسلسل نہیں تمہیں دے گا، وہ صرف یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی کبھی اپنی مدد دے دیتا ہے کہ جو بغیر کسی سبب کے تمہیں اتنی بڑی بڑی عزتیں دے سکتا ہے، تو اگر تم چلو گے تو پھر مزید تمہیں ملیں گے۔ اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ۔ اب اللہ پاک نے فرمایا یہ دنیا میں نے پہلے کہا دار العمل ہے، دار الاسباب ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے نہ اللہ تعالیٰ کسی مومن کو کچھ دیتا ہے، نہ کسی کافر کو کچھ دیتا ہے۔ یہ خدا کا قانون ہے، یہ خدا کا قانون۔ اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو، جب میرے خدا نے خود ہی بتا دیا کہ صرف اعلان کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ کرنے سے ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا ان یمسسکم قرح، اچھا تم اگر ڈرو گے زخمی ہو جاؤں گا، میری نیند خراب ہو جائے گی، میرا گھر اجڑ جائے گا، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہزاروں قسم کے خوف اپنے دل و دماغ پر مسلط کرو گے، تو فرمایا اتنا نہیں تم سوچتے؟ جن خطرات کا تمہیں شیطان تمہارے دل و دماغ میں جو ڈال رہا ہے، یہ جو تمہارا اپوننٹ ہے، جو تمہارا دشمن ہے، وہ پھولوں کی سیج پر سو رہا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، وہ نہیں جاگتا، وہ محنت نہیں کرتا، اس کو زخم نہیں آتے، اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر جس چیز سے تم ڈرتے ہو نا، یہ تمام خطرات ان کے پیش نظر بھی ہیں، اور وہ غلط ہونے کے باوجود ان خطرات کو سوچتے نہیں ہیں، ان تمام خطرات کے باوجود وہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو تمہیں یہ خطرات کیوں ڈراتے ہیں؟ اگر میں زخمی ہو جاؤں گے تو وہ زخمی نہیں ہوں گے، میرا مکان گر جائے گا تو اس کا نہیں کہ تم گراؤ گے،
میرے بھائی جب مقابلہ ہوتا ہے تو دونوں طرف سے تکلیف ہوتی ہے. اگر انہوں نے کوئی بھی دنیا میں مقام حاصل کیا ہے، ٹیکنالوجی میں کیا ہے، سائنس میں کیا ہے، کسی میں، تو گھر بیٹھ کر کیا ہے، سو کر کیا ہے کہ محنت کر کے کیا ہے. اگر وہ محنت کا راستہ نہیں چھوڑتے، وہ اپنی نیند کو قربان کرتے، وہ اپنا مال بھی قربان کرتے، اپنا وقت بھی قربان کرتے، ہر چیز قربان کرتے ہیں ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے، تو تم اس راستے پر کیوں نہیں چل سکتے؟ صرف اس لیے کہ ہم مومن ہیں، صرف اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا. اللہ پاک نے فرمایا ایسا نہیں. یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا دار الاسباب ہے. یہاں پر میں اسی کو کچھ عطا کرتا ہوں جو کچھ کرتا ہے. یس تمہارا یہ کہہ جائے کہ تم ایمان والے ہو تو تمہیں ذرا دوسروں کی نسبت زیادہ دے دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صرف دعاؤں سے نہیں میرے بھائی، یس دعاؤں میں بڑی طاقت ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن یہ بھی تو سوچو نا، دعا کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، کب دعا کی جائے گی. غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ اکرام لے کر میدان میں پہنچے. جو کچھ اسلحہ، جو کچھ گھوڑے، جو کچھ ساز و سامان تھا، وہ سارا جو کچھ تھا وہ لے کر آ گئے. 3 گنا زیادہ طاقت تھی سامنے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، میرے پاس یہی کچھ ہے، جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر لیا، اب میرے مولا اس کے بعد تو کر. تو پہلے کچھ کرو نا. یس دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا ہتھیار ہے، لیکن یہ ہتھیار جو پہلے اسباب ہیں ان تمام کو بروئے کار لانے کے بعد کی جائے گی دعا. پہلے وہ کام کیے جائیں گے جو اللہ کا حکم ہے کہ اسباب کو اختیار کرو. اس کے لیے تمام محنتوں کی ضرورت ہے، اور محنت ایک دن میں نہیں ہوتی. میرے بھائی یاد رکھ لیں، ہم رونر ہوتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں مارنا. کوئی بھی چیز ایک دن میں نہیں ہوتی ہے. سب سے دنیا میں چھوٹی سی چیز ہے کہ سائیکل، معمولی سی چیز ہے. کوئی آدمی سائیکل ایک دن میں نہیں بنا سکتا. سائیکل بنانے کے لیے بھی ایک لمبا عرصہ سوچنا پڑا، کسی کو سوچا، غور و فکر کیا، اس کے بارے میں ڈیزائن کیا، پھر اس کے ساری چیزیں اس کے بعد سائیکل بنی ہے. اتنی سی چیز ہے جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے آج کے زمانے میں. میرے بھائی کوئی بھی دنیا میں چیز ہے، کوئی بھی چیز، آپ ایک چیز کی مثال لے لیں، یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ مسلسل عمل کا نام ہے، مسلسل. اور یہ بھی ایسا بھی نہیں ہے اب دنیا میں مجھے ایک مثال دے دو، ایک مثال مجھے دے دو کہ جو کسی آدمی نے ایک دن میں کر لیا ہو. مثلا یہ میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بڑا آسان سا، ہمیں نظر تو بڑا آسان سا آتا ہے، مگر کبھی آپ نے یہ سوچا بھی ہے کہ یہ کپڑے میرے جسم پر آنے تک اس کے پیچھے کتنی لمبی تاریخ ہے، کتنا لمبا عمل ہے، کتنے لوگوں کا ذہن استعمال ہوا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا ذہن استعمال ہوا، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کی محنت. اور یہ ایک دن کی محنت نہیں ہے میرے بھائی، ایک ہفتے یا ایک مہینے کی محنت نہیں ہوتی، یہ سالوں صدیوں کی محنت ہوتی ہے. وہ آپس میں جب ملتی ہے تو ایک پروڈکٹ سمجھ آتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ایک مسلسل عمل ہے. ایسے تو معمولی جا ٹائم اسی بدلانے نے 15 منٹ اگے کر دیں نماز ادھے نمازی رہ جاندے نے. گلاں ایڈیاں وڈیاں جی بلے بلے آ کے پوری دنیا انہوں نے چکی دی ہے.
جنہوں نے نماز پڑھنی توفیق نہیں. اب میں ٹل لا بیٹھا یار 2 منٹ پلیز نماز تو پہلے آ جائے کرو, میں تھوڑی صفا سیدھیاں کر چھوڑا. جنہیں 2 منٹ کی قربانی نہیں دے سکتے تو گلاں کریں گے ساری دنیا. میرے بھائی جو دنیا کے فیصلے کرتے ہیں وہ پھر اپنے 1 سیکنڈ کا بھی حساب رکھتے ہیں, وہ اپنا 1 سیکنڈ کو بھی ضائع نہیں کرتے. یاد رکھیں, جو قومیں دنیا میں عروج پاتی ہیں نا, اور جن کے ہاتھ میں بڑی بات میں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, جی یہ فیصلہ ساڈے خلاف کیوں کرتا ہے؟ جی خلاف کرنا تو اس نے محنت کر کے اتنے پہنچا نا. تمہوں کہنے منع کیتا سی کہ جائے نماز بھی نہ پڑھا جی, وقت نال مسیطے بھی نہ آئے جی, اور کھ نہیں کر سکے تو اتنا تو کر لینا سی نا, 2 منٹ پہلے آ کے جماعت بھی شامل ہو جانا سی. میں نے جہاں پر میرے نمازی کے گواہ ہیں, میں نے کہا اللہ کے بندو خدا کے لیے 1 منٹ پہلے آ جاؤ, کم از کم میں تمہاری صفیں درست کرا لیا کروں. نہیں آتے, اور جب باتیں کریں گے کہنے جناب امریکہ تو برطانیہ ایسی ہیں. میرے بھائی امریکہ ویسے نہیں, امریکہ اس پوزیشن پر پہنچا اس کے شہریوں نے محنتیں کی. برطانیہ نے اپنے یہ مقام 1 دن میں نہیں بنا لیا, اس کے پیچھے ہزاروں صدیوں کی محنتیں ہیں. کوئی بھی دنیا کی نیشن ہے, کوئی بھی ہے, یہ دنیا دارالاسباب ہے. جو قوم محنت کرتی ہے وہی آگے بڑھتی ہے, وہی پھر فیصلے کرتی ہے. پھر آپ اس کو فیصلے کے پسند ہو یا نہ ہو, پھر مجبوراً آپ کو ان کے ساتھ ایگری کرنا پڑتا ہے. پر محنت کریں نا پہلے. آپ کو کس نے منع کیا ہوا ہے؟ اور میں یار وقت نہیں ہے, میں نے کہا ہزاروں باتیں میں آپ سے مان سکتا ہوں, میں آپ جو بھی کہیں گے ہمیں یہ مجبور ہے, تو تمہیں کہنا مجبور کیا 2 منٹ پہلے آ کے نماز بھی نہیں پڑھنی. یہ سے تو کوئی نہیں منع کرتا. آج وقت یہی دین پریکٹس کراتا ہے. دین ہمیں اسی بات کی پریکٹس کراتا ہے کہ تم سستی کو چھوڑو, آسان کام پہلے کرو. نماز آسان سا کام ہے. جب یہ ایک محنت ٹائم ٹیبل کا تمہیں پابندی کا عادت بن جائے گی نا, تو یہ دنیا کے بڑے معاملات ہیں نا, وہ بھی تمہارے لیے آسان ہوتے جائیں گے. تو جب اتنی چھوٹی سی بات تم سے نہیں ہو سکتی تو باقی کام کیسے کرو گے تم؟ باقی یہ دنیا کے بڑے فیصلے کیسے کرو گے؟ یہ اتنی بڑی دنیا اللہ پاک نے بنائی, اس کو کیسے چلاؤ گے؟ پھر اس کا وہی چلائیں گے جو لوگ محنت کرتے ہیں, جو قومیں محنت کرتی ہیں. اللہ پاک نے فرمایا در وقت نہیں ہے, فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس, یہ دن ہے جو ہم لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں. کبھی کسی کا روزہ, کبھی کسی کا زوال ہوتا ہے. یہ کائنات کی تاریخ ہے, یہ سب خدا کے قبضہ قدرت میں چیز ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. اللہ تعالیٰ ایسے اپس اینڈ ڈاؤن فرماتا کیوں ہے, کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ایمان والوں کو بتا دے کہ ایمان والوں غور و فکر کرو, اس قوم نے وہ اسی راستے پر چلی ہے جو خدا پاک نے بیان کیا قرآن پاک میں, اگر جو نام نہیں لیتے. راستہ وہی ہے, راستہ وہی ہے, کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے دنیا میں سوائے اس کے کہ جو راستہ میں قرآن پاک نے بتایا ہے. کوئی اس کا نام لے کر اس کو مان کر اس راستے پر چلے یا اس کا انکار کر چلے, پر راستہ وہی ہے جو قرآن پاک نے بتایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ تاکہ تم اس بات کے وٹنس ہو جاؤ, سمجھ لو, اپنے آنکھوں سے دیکھ لو, جو بھی قوم اس راستے پر چلی ہے بس اللہ پاک نے پھر اس کی قوم کو عزتوں دنیا میں دی ہے. واللہ لا يحب الظالمین, اللہ تعالیٰ ظالموں کو, اور اس اسلامی معاشرے اور سوسائٹی میں اور اسلامی نظام زندگی میں عدل بنیادی چیز ہے. عدل کا معنی کیا ہے؟ ہر چیز کا جو اللہ نے اس کا رائٹ, جو اس کی پلیس رکھی ہوئی ہے, اس کو اسی کے مقام پر رکھنا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اب یہ جنگیں کیوں ہوتی ہیں, یہ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ فرمایا تاکہ منافقوں کو اور کھرے سچے مومنوں کو ہم اللہ کے کر دیں. یہ جنگیں نہ ہوں تو پھر منافق اور جو مخلص ہیں وہ مکس ہوئے رہتے ہیں. مجھے افسوس ہوا ہے, چلو وقت ہوا چاہتا ہے, کل میں نے دیکھا یہ عرب حکمران, یاد رکھیں یہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں ہے, یا دبئی یا باقی عرب یہ اسٹیٹ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اس کی جگہ پر آپ ہیں, آپ ان سے بھی بدتر ہوں گے.
وہ یار اللہ کے بندو، ٹرمپ بیچارہ 80 سال سے بھی اس کی عمر ایج ہے، اس سال میں تو ساری شہوتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کو دبئی کے حکمرانوں نے مسلمان عورتوں کا جس طریقے سے اس کا استقبال کروایا ہے، اچھا اس نے بھی بے عزتی کی انتہا کر دی ان ظالموں کی۔ اس نے ان عورتوں کو دیکھا ہی نہیں ہے، ننگی عورتیں سامنے، اور یہی مشرف ہمارے نے کیا تھا بش کے لیے، لڑکیوں کو ننگا کر کے اس کے سامنے ڈانس کروایا گیا، اور یہی اب دبئی والوں نے کیا ہے۔ ظالم کے بچے، اتنا تو سمجھ کہ تو مسلمان ہے، عورتوں کو اس آدمی کے لیے سامنے کھڑا کر رہا ہے کہ جس کی ایج ہی اب شہوت کی عمر سے وہ بہت آگے نکل گیا ہے۔ شہوت تو 60-70 سال کے پہلے ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد 80 سال کا بوڑھا بن کر شیشہ میں جاتا ہے، وہ کیا کرے گا ان عورتوں کو؟ اصل میں بے غیرتی بتائی ہے کہ ہم بے غیرت لوگ ہیں۔ ان عربیوں نے اپنے آپ کو بتایا کہ ہم بے غیرت ہیں، اور یہ وہ بے غیرت نہیں ہے۔ اب مجھے یہاں پر بے شمار شادی میں جانے کے چانس ملتا ہے، میں تو اب جانا بھی چھوڑ گیا ہوں۔ ہم سب بے غیرت ہیں، اگلے درجے کی بے غیرت ہے۔ ابھی جب میں مسجد میں آ رہا تھا نا گھر سے، مجھے ایک خاتون کا فون آیا، میں سنتا آیا، اس نے جس قسم کی اپنے شوہر کے بارے میں باتیں بتائی نا، خنزیر نے خنزیر سے بھی بدتر ہے جو اس کے ساتھ حرکتیں کرتا ہو۔ مجھے یہ بتاؤ، کسی مسلمان کے گھر میں وہ پیدا ہوا ہوگا؟ یہ جو شادیوں میں ہم کرتے ہیں، بے غیرتی کی انتہا کرتے ہیں، اپنی بچی کو اسٹیج پر بٹھا چنا کر جو کچھ کرتے ہیں، اور جو کوئی مکس گیدرنگ کرتے ہیں، ہم ان پر تنقید کریں تو ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں صحیح کرتے؟ یہ بے غیرتی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو چیزیں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، بے حیائی اور ایمان۔ یاد رکھیں، جس دل میں حیا ہوگی اسی میں ایمان ہوگا، جس دل میں حیا نہیں ہے نا اس میں ایمان بھی نہیں ہے، چاہے وہ نمازیں پڑھے، چاہے حج کرے جائے، جو کچھ مرضی کرتا رہے۔ بے حیا، اور پوری ہماری کمیونٹی زیادہ تر، میں صاحب نہیں کہتا، بے حیا ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود ابھی انڈیا پاکستان میں ہوا، تھوڑا سا اسلام کی طرف انہوں نے توجہ دی ہے۔ اللہ پاک نے دنیا کی ہسٹری کو بدل کر رکھ دیا ہے چند لوگوں نے، لیکن کب؟ جب اسلام کی طرف آئے۔ میرے بھائی، خود بھی بدلیں، اپنی اولادوں کو بھی بدلیں، اور آپ نہیں بدل سکتے اور نہ آپ اپنی اولادوں کو بدلا سکتے ہیں جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو میرے رب کے احکام کیا ہیں۔ قرآن پاک ان تمام معاملات میں ہمیں کیا کہتا ہے، اور اس میں حیا بنیادی چیز ہے۔ اپنی شادیوں کے، اپنی اس قسم کے جو پروگرام ہیں ان کو چینج کریں۔ ہمیں بہت برا لگتا ہے، تو آپ خود کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ بڑے بڑے میں نمازی، بڑے بڑے حجی میں تک میں کئی دفعہ میں بند کر بکواس ہوں، جی مجبور ہوں، تو میں پھر آج کل کی لینے گیا سے ایویں خانہ کا منو گندا کرن گیا، تو یہ اکھاں لے کے ایویں نمازیں گندی کر دیں، اگر تو بدلنا نہیں، چینج کر اپنے آپ کو، حیا کو اپناؤ، عورتوں کو الگ، مردوں کا الگ، اور پھر لڑکیوں کی نوجوان بچوں کو اسٹیج پر بٹھا کر ساری غیر مردوں کے سامنے تمہیں دکھاتی ہو۔ کچھ حیا تو ہونی چاہیے نا، کچھ نہ کچھ تو حیا تو ہونی چاہیے۔ اور یا پھر دو کاموں میں سے کرو، جب مسلمان ہو تو پھر مسلمان بن کر رہو نا۔ ابھی جنہیں آپ دیکھیں فوٹو دیکھیں، اور وہ حیا یہ آئی ہے کہ جس کے لیے سب کچھ کیا گیا خود اس نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اس کام پر۔ ہمارے حکمران نہیں، میں نے کہا یہ حکمران تو ٹھیک ہے، ہم ان پر تنقید بھی کریں گے، بالکل کریں گے، حلال اعلان کریں گے، لیکن ہمیں بھی تو بدلنا چاہیے۔ شادیاں ہوندی ہیں نا، جہاں تک کہ لوگ کر دے گی، تو ہی میرے زیادہ گواؤ۔ آپ کا بھی فرض ہے، یہ میرا یا کسی دوسرے عالم کا فرض نہیں، آپ کا بھی فرض ہے اپنے برادری میں کہ بھائی حیا کو برقرار رکھو۔ یہ کام تو خنزیر بھی نہیں کرتا جو لوگ آپ کرتے ہو شادیوں میں۔ ابھی یقین کرو، اس لڑکی کا میں نے فون سنا، میں نے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ کسی مسلمان کے بچے کے بارے میں کیا بتا رہی ہے، وہ کیا مطالبے کرتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے، بغیرت۔
اللہ پاک نے فرمایا کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ تم مومن ہو، اسلام پر چلو، ایمان کو اپناؤ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔